ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی۔ پاکستان میں ناظرین کرکٹ کا میلہ ایک بار پھر سج گیا ہے اور پاکستان سپر لیگ کا 7واں ایڈیشن گویا کہ 2016 سے شروع ہونے والا یہ سفر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور جو 7واں ایڈیشن اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ناظرین۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں ایک رنگا رنگ تقریب بھی ہوئی ہے۔ اگرچہ پچھلے جو 2 ایڈیشن سے اس ایڈیشن کے اوپر ہی کرونا وائرس کے جو خطرات ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرکٹ کی اس رنگین دنیا کو سجایا گیا ہے شائقین کے لیے ناظرین۔ اور اس دوران ہوا یہ ہے کہ پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض اور ماہر بلے باز حیدر علی کے علاوہ کراچی کنگز کے پریزیڈنٹ اور پاکستان کے سابق کپتان وسیق اکرم اور بوم آفریدی گوئٹا گلیٹرز کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ تمام افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، اگرچہ پہلے یہ تھا فیصلہ کہ شاید 100% گراؤنڈ بھرا ہوا ہوگا اور شائقین کو اجازت دی جائے گی، لیکن اب کی بار 25% شائقین کے ساتھ کرکٹ کے یہ ایک طرح سے میچز ہوں گے، اور یہ ایڈیشن بھی 2 مرحلوں میں ہوگا۔ پہلے مرحلے میں میچز کراچی میں ہوں گے اور دوسرے مرحلے میں یہ میچز لاہور میں ہوں گے۔ ناظرین، کرونا وائرس کے جو تیزی سے پھیلنے والا ویریئنٹ ہے اومیکرون، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے جو کنڈیشنز ہیں میچ کی وہ بھی کچھ تبدیل کی گئی ہیں، اور اس کے تحت یہ ہوگا۔ تو یہ رنگا رنگ میلہ سج چکا ہے۔ یقینی طور پہ پاکستان میں کرکٹ کے شائقین بہت زیادہ ہیں اور پاکستان کا مقبول ترین کھیل تصور ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سپورٹس اینکر عبدالغفار بھی موجود ہیں، تو ذرا ان چلتے ہیں اور پہلے تو یہ آتے ہیں کہ افتتاحی تقریب کیسی رہی غفار، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمام ٹیمیں چارج ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ملتان سلطان کیونکہ پچھلے ایڈیشن کی چیمپئن ہے اور اس بار اپنے جو ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنی بڑی بھرپور انداز میں صف بندی کی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ شرائع صاحب، اور یقینی طور پر ابھی جو بڑی سپیکٹیکولر قسم کی جو ہے وہ اوپننگ سرمنی یہاں پر ہوئی ہے اور زبردست فائر ورکس ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بڑی مختصر رکھی گئی اوپننگ سرمنی۔ پاکستان کرکٹ کے یادگار لمحات وہ بتائے گئے، اس کے بعد پاکستان کرکٹ کی جو اسٹرگل رہی اور آہستہ آہستہ جو اب ہم نے عروج حاصل کیا ہے کہ پاکستان نے 4 ICC ایوارڈ حال ہی میں حاصل کیے ہیں، رضوان، بابر شاہین، تو ایک بڑے اچھے ماحول میں شرائع صاحب اس لیگ کی شروعات ہو رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا اچھا پرپل پیچ چل رہا ہے، گو کہ ورلڈ کپ کا سیمی فائنل ہم ضرور ہارے، لیکن پوری دنیا نے ہماری کھیل کی تعریف کی، ہماری ینگ ٹیم بہت اچھا کر رہی ہے۔ اور جہاں تک اوپننگ سرمنی کی بات کی، زبردست قسم کا فائر ورکس ہوا اور ہم بھی اس کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ آسمان کراچی میں رنگ و نور میں نہا گیا اور زبردست قسم کی اوپننگ سرمنی ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ عاطف اسلم اور آئمہ بیگ نے بڑا جوش میں جو ہے وہ مظاہرہ بھی کیا، جو اوپننگ سرمنی کے اندر جو PSL کا نیا اینتھم ہے۔ اور اب سب انتظار کر رہے ہیں کہ جب ٹاس ہو، کرکٹ کا میلہ شروع ہو، اور کراچی جو کہ ہوم ٹیم ہے، ملتان جو کہ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے، رضوان کپتانی کر رہے ہیں، دنیا کے بیسٹ T20 پلیئر ملتان کی، کراچی کپتانی کر رہے ہیں پاکستان کے کپتان بابر اعظم، اور دونوں ہیوی ویٹ اب آمنے سامنے ہوں گے۔ صحیح اور کیا کہیں گے؟ انفیکٹ جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ کرونا وائرس ابھی تک موجود ہے، پینڈیمک اپنی جگہ پہ بڑے ایک طرح سے ایک نیا ویریئنٹ آیا ہے اور بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو وہ جو کھلاڑیوں کے لیے ایک بایو سیکورٹی ببل بنایا گیا ہے، اس کو لے کے تمام ٹیمیں اس بات کا اہتمام کر رہی ہیں کہ اس کی مکمل طور پہ اس کی پابندی کی جائے اور کھلاڑیوں کو آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے۔ اور ہم امید کریں کہ آگے چل کے صرف 4 لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا کووڈ پازیٹیو آیا ہے، لیکن آگے چل کے اس طرح کے کچھ ہمیں کیسز دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور چیزیں بڑے بہتر انداز میں بڑھیں گی آگے۔ دیکھیے، احتیاطی تدابیر تو اس پر انتہائی جو ہے وہ سخت ہیں۔ پورا ایک 5 اسٹار ہوٹل بک کیا گیا، اور جو کیسز کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل یہ ضرور ہے کہ پوری دنیا میں بگ بیچ جیسے ہوا، جو بھی ایونٹ ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کرونا کیسز آتے ہیں، لیکن PCB نے بھی اسی طرح سے پلان B پہلے سے بنا کے رکھا تھا، بلکہ پلان C اور D بھی موجود ہے۔ جتنے کووڈ کیسز ہوئے ہیں، دیکھیے حیدر علی کا بھی جو کووڈ کیس آیا تھا پازیٹیو شرائع صاحب، وہ آ گیا تھا 20 تاریخ کو، تو 7 دن بعد ہر کھلاڑی ٹیسٹ دوبارہ کرا کے کھیل سکتا ہے۔ تو حیدر علی نے بھی آج پشاور زلمی کی ٹیم کو جوائن کر لیا ہے۔
कल वहाब रियाज तो नहीं खेल सकेंगे क्योंकि अभी उनके 102 रोज बाकी हैं, लेकिन वो कप्तानी करेंगे शुएब मलिक। अच्छी बात यह है शाहिद साहब कि तकरीबन सारे प्लेयर जो पॉजिटिव हुए हैं, अल्लाह उनको सेहत दे सबको, वो शुरू में ही हो गए। और जब ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है आज 27 तारीख को, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पहली तारीख तक जो 70-80% प्लेयर हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं, वो अपनी टीमों को अवेलेबल भी हो जाएंगे। फिर हर टीम में 20 से 22 खिलाड़ियों को जो है रखा गया है। 15 खिलाड़ी रिजर्व पूल में भी शामिल हैं, यानी अगर किसी टीम में खुदा ना खास्ता कोविड केस आते हैं तो पहले ही 15 खिलाड़ी होटल के अंदर मौजूद है जो कि रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। तो कोविड के प्रोटोकॉल्स के तहत हर टीम में अगर 13 खिलाड़ी दस्तियाब हैं 21 में से, तो वो टीम टूर्नामेंट में खेलने की उस मैच को खेलने की अहल होगी। और साथ साथ ये भी रूल जी गफ़ार की आवाज़ जी गफ़ार की आवाज़ हमें सही तरीके से नहीं आ रही। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। कराची के कल के अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे, जहाँ पे जमात इस्लामी का धरना तो काफ़ी दिनों से चल रहा था वहाँ पे, और कल MQM पाकिस्तान ने भी बल्दियाती कवानीन के अंदर जो तब्दीली है उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाजी रैली निकाली। अगरचे वो पुरअमन रैली थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने उस पर शदीद लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कुछ कारकुन ज़ख्मी भी हुए, और कहा यह जा रहा है कि एक कारकुन की वहाँ पे जहाँ बहक हुआ, हलाकत हुई। MQM पाकिस्तान इस सारे मामले को रियासती दहशतगर्दी से ताबीर कर रही है, अगरचे सिंध गवर्नमेंट ने इस मामले पे तहकीकात कराने की यकीन दहानी कराई। और आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने अमीनुल हक साहब के जो फेडरल मिनिस्टर भी हैं और MQM पाकिस्तान के अहम रहनुमा को टेलीफोनिक रब्ता किया है और इस बात की यकीन दहानी कराई है कि सारे मामले की तहकीकात होंगी, और अगर ऐसा हुआ है कि पुलिस लाठीचार्ज से कारकुन की हलाकत हुई तो इस मामले पे ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। और साथ में इस बात पे भी इत्तफाक हुआ है कि इस अफसोसनाक वाक़े को किसी सूरत भी लिसानियत का रंग देने की कोशिश नहीं की जाएगी। लेकिन नाज़रीन ऐसा हुआ क्यों और सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान रहनुमा रेहान हाशमी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रेहान भाई ये क्या सूरत हाल बनी? अगरचे कहा जा रहा था कि कल एक बड़ी पुरअमन रैली है और यकीनी तौर पे वो जमात पीपल्स पार्टी की जो खुद एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है, और एपरेंटली वो इस बात का इजहार भी करते हैं कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन सूरत हाल इस नहज पे पहुंची कैसे, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से कराची के अंदर मुख्तलिफ जमातें वो मौक़िफ़, वो बयानिया जो कि कहती आ रही है पेपर और मीडिया के ऊपर आ रही हैं, वो तमाम जमातें। और बयानिया क्या है? बयानिया वही है जो MQM साल से कह रही है कि बे इख्तियार मेयर कराची के बिलखुसूस बल्दियाती इदारे, बल्दियात के पास ना होना, इख्तियारात का ना होना, और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो 12 साल से जो अवार्ड किया जाना चाहिए था, अरबों रुपए जो कराची को लगने चाहिए थे। अच्छा, मैं कराची की जब बात कर रहा हूं तो कराची में तो तमाम अक़वाम के लोग हैं, मैं तो कराची की बात कर रहा हूं ना, थ्रू आउट। MQM बात कर रही है अर्बन एरियाज की। अर्बन एरियाज का हक आपने मारा हुआ है, और ये तमाम बयानियां जो MQM साल से कहती हुई आ रही है वो दीगर जमातें भी कह रही हैं। अच्छा, अब ये काला कानून नाफिजुल अमल कर दिया, उसमें तरामीम थी। एक बिल 2013 का था जिसमें MQM का सख्त मौक़िफ़ आया, उस वक्त भी वॉकआउट भी किया, असेंबली के बाहर भी खड़े हुए, प्रोविंशियल असेंबली में एहतजाज भी किया भरपूर तरीके से, और उसी 2013 के कवानीन में तरमीम करके इन्होंने पेश कर दिया। लगता यह है कि अनमैनेज्ड, अनप्लान्ड किया। उस तरामीम के खिलाफ, उस बिल में तरामीम के हवाले से जिसमें हम ये बात कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए थी कि रूट लेवल डेमोक्रेसी हो। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आपको निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली होनी चाहिए। मगर बदकिस्मती क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त लेजिस्लेटर्स के जरिए, पार्लियामेंटेरियंस के जरिए डेवलपमेंट के काम कराने के आदी हैं। भाई आप सिंध गवर्नमेंट ये किस बात पर क्लेम कर रही है? आप अगर बल्दियाती नुमाइंदा कराए तो कुछ समझ में आता है। हम बल्दियाती नुमाइंदे की बात करते हैं तो हम
کراچی کے میئر کی یا MQM کے میئر کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم پورے سندھ کے اندر ناظمین کی یا میئر کی بات کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز اس کے ساتھ, مجھے دنیا کا کوئی ایک ایسا ملک بتائیں یا کامن ویلتھ کا ملک ہی بتائیں کہ جہاں پر بلدیاتی ادارے جو کہ جس میں واٹر اینڈ سیوریج کا نظام ہو گیا, پانی کی نکاسی, پانی کی ترسیل, بلڈنگ کنٹرول, ماسٹر پلان, ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا سالڈ ویسٹ یعنی کہ کچرا اٹھانا بلدیات کے پاس نہ ہو. دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کراچی اور سندھ وہ صوبہ ہے جس نے نافذ العمل کیا ہوا ہے کہ بلدیاتی کام کراچی کے میئر کے پاس یا میرپور خاص کے میئر کے پاس یا ٹھٹا کے میئر کے پاس کے بجائے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا دیا. یہ ہم بات جو کر رہے ہیں یہی بیانیہ تھا. اچھا اب واقعات پہ آ جائیں. پرامن طریقے سے آپ نے دیکھا, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے اپنے اثر و رسوخ ہیں, آپ CCTV فوٹیج اپنے ذرائع سے نکلوا سکتے ہیں. آپ وہاں پر ہوٹلز بھی موجود ہیں, پرائیویٹ سیکٹرز بھی موجود ہیں, وہاں پر دیکھیے گا پرامن طریقے سے وزیر اعلیٰ کے ہاؤس کے سامنے گئے, ہمیں پیچھے کرایا گیا, غالباً وہ میڈیا پہ بھی فوٹیج آئی ہے, پیچھے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے اور ایک درمیان میں میری معلومات کے مطابق MQM کی قیادت کی بات چیت شروع ہوئی اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے, اور اسی درمیان میں MQM نے اعلان کیا کہ یہاں پر مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے تو مغرب کی جماعت یہیں پر کریں گے ہم, اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے. اسی دوران یکا یک اگر آپ CCTV فوٹیج نکلوائیں, اور آپ کے میڈیا کے لوگوں نے بھی کہا شیلنگ شروع ہوئی بدترین طریقے سے, وداؤٹ انٹیمیشن, وداؤٹ الٹیمیٹم, اور وداؤٹ الٹیمیٹم لاٹھی چارج شروع کر دیا. کل سٹنگ MPA کو جو کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے, اس کو جس بے دردی سے, بےہودگی سے, غیر پارلیمانی انداز میں گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے ہیں, وہ دراصل بہت بڑا سوالیہ نشان ہے صوبائی پارلیمنٹ کے اوپر. یہ پارلیمنٹ کے منہ پہ تھپڑ پڑے ہیں, یہ پارلیمنٹ کو گھسیٹا کیا ہے. آج اگر یہ اپنے جی لیکن ریحان صاحب انفیکٹ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ MQM کہیں کسی ایک سازش کا حصہ بننے جا رہی ہے, اور بنیادی طور پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنے میں انہی کا بنیادی کردار ہے, اور اس سارے معاملے کو بھی اب لسانیت کا رنگ دیا جا رہا ہے. تو کیا کہیں گے انفیکٹ کہ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہوا بھی ہے تو اس کو سندھی مہاجر رنگ دینا؟ یقینی طور پہ آپ بھی ایک اب قومی جماعت ہیں, سینیٹ میں بھی ہیں, قومی اسمبلی میں ہیں, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی جماعت ہے, تو یہ گفتگو کرنا خود MQM کے لوگوں کی جانب سے کہ شاید جو سندھی ہیں وہ اردو سپیکنگ یا مہاجر کو نشانہ بنا رہے ہیں, یہ تاثر تھوڑا بہت تو مل رہا ہے کہیں گفتگو سے. دیکھیں, اگر ہم MQM کے اندر سندھی, پٹھان, پنجابی, پشتون سارے موجود ہیں, اور کراچی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کراچی میں تمام اقوام کے لوگ رہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم منصفانہ حقوق کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں. اور لسانیت کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ جب کراچی کے اندر بالخصوص جو کہ میگا سٹی ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, ملٹی ایتھنک سوسائٹی رہتی ہیں, ہمارے واسطے داریاں ہیں مختلف اقوام کے لوگوں سے جو بچپن سے پلے بڑے ہیں, ہمارے روابط ہیں, یہ بات, یہ تاثر دینا انتہائی بیہودہ ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے, اور یہ ہم اس بات کو کہتے آ رہے ہیں, جس طرح وسیم اختر صاحب کی تقریر کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا گیا, ایک سوچ ہے, ایک آمرانہ سوچ ہے بنیادی طور پر. وہ آمرانہ سوچ کسی بھی قوم میں ہو, لیکن بدقسمتی سے سندھ میں دیکھا گیا ہے. یہ نجی جیلیں کراچی میں آپ نے دیکھی ہیں, نجی جیلیں چلانے والا کون ہے؟ بااثر طبقہ ہے. عام سندھی کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ایک مخصوص طبقہ ہے, اس کو جس کو وڈیرا کہتے ہیں آپ. یہ وڈیرانہ سوچ ہے بنیادی طور پر. اچھا سارے وڈیرے بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اللہ والے لوگ ہیں, لیکن اکثریت جو کہ پرسپشن کریٹ ہوا ہے, اور جو نجی جیلوں سے لے کر قتل عام سے لے کر زبا بندی سے لے کر اور طاقتور کا استحصال کرنا ہم انٹیریئر میں دیکھتے ہیں, ہم اس کی بات کر رہے ہیں بہت ہی واضح طور پر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر استحصال یہاں پر بالخصوص MQM کا یا اردو سپیکنگ کمیونٹی کا ہو رہا ہے, تو وہاں پر انٹیریئر سندھ میں سندھیوں کا بھی تو ہو رہا ہے. اگر میئر کو اختیارات کے ساتھ آتا ہے تو وہ تو سندھ کے اندر بھی میئر ہوگا نا. کراچی ریحان بھائی, مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے لیے کہا جائے, بریک کے بعد اپنا آرگومنٹ بھی مکمل, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کروں گا کہ اگرچہ سندھ میں حکومت نے آپ سے رابطہ کیا, آپ اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद रिहान साहब। इनफैक्ट कल का वाक़या इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसमें एक कारकुन की जान से भी गया, लेकिन पीपल्स पार्टी का कुछ इस हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। उनका ख्याल है कि उस कारकुन की जो मौत हुई है वो दिल का दौरा पड़ने से हुई है, बट आपका ख्याल है कि नहीं, उस रैली में थे और पुलिस तशद्दुद से हलाकत हुई है। तो आज चीफ मिनिस्टर ने अमीनुल हक साहब को फ़ोन भी किया है और साथ में ये भी ऑफ़र किया कि सारे मामले की एक तहकीकात होनी चाहिए। तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस राब्ते को जो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुआ है? देखें, पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो बहुत जमहूरियत पसंद बातें करती है, लेकिन जो अमली इक़दामात होते हैं वो उसकी मिसाल आपके पास रूट लेवल डेमोक्रेसी, थर्ड टियर ऑफ जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत करने के बजाय ये जिस तरह लेजिस्लेटर्स के ज़रिए काम कराने के आदी हैं, फिर जिस तरह लाठी चार्ज का हो जाना, वहाँ पर डीसी की क्या लेवल है कि डीसी बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के पाकिस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि फेडरल गवर्नमेंट में भी मौजूद हो, जिसके एक्स पार्लियामेंटेरियंस और सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हो, बड़ी आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद हो, पुरअमन हो, एक डीसी क्या उसको ऑर्डर दे सकता है? यकीनन गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही हुआ होगा। और उसके बाद फिर ढिठाई, ये तो बदकिस्मती अनफॉर्चुनेट है कि अगर 65 साल का जो हमारा कारकुन था, हमारा साबिक जिम्मेदार भी रहा था बल्दियाती, असलम भाई मरहूम शहीद, क्या इस उम्र के आदमी को आंसू गैस के शेल्स सुंघा सुंघा कर क्या उसके मुमकिन तौर पर हार्ट अटैक के असरात नहीं हो सकते? बहुत सारी मुमकिन चीजें हो सकती हैं। जब लाशों के ऊपर हमसे बार्गेनिंग कर रहे हैं कि ये हुआ नहीं हुआ, भाई हमारा साथी चला गया, आपने वहां पर खवातीन को डंडे मारे, विदाउट अल्टीमेटम आपने पुरुष तशद्दुद कार्रवाइयां शुरू कर दी, जो रियासती मशीनरी। असल में एक और मामला है कि देखिए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, एक दूसरे को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के आदी रहे हैं ये ना, और ये साम्राज्य दौर की याद ताजा कराता है ये इक़दामात। आप एक तरफ तो अपने पास ताकत का नशे में चूर होकर आप दूसरे की आवाज को जुबाबंदी कराने के लिए तमाम जोर लगा देते हैं, और अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आप फिर बातचीत डायलॉग किया जाता है ना। देखिए, 3 तरीक़ाकार है जमहूरियत में, उसके अलावा चौथा तरीका कुछ भी नहीं है। आप पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट में आप तरामीम ला सकते हैं, मुबाहिसा कर सकते हैं, शोर शराबा कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है लिटिगेशन में जा सकते हैं, अदालती रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, अपना ग्रीवियंस, अपनी रिजर्वेशन शो करें। इसके अलावा चौथा तरीका क्या है? जब ये तमाम तरीक़ाकार एमक्यूएम अडॉप्ट कर रही है, और अभी से नहीं कर रही, थ्रू आउट कर रही है वो, और बदकिस्मती से एमक्यूएम वो शायद वो वाहिद पार्टी है। लेकिन रिहान साहब, लगता यह है कि ये तीनों चारों रास्ते तो कोई कारगर साबित नहीं। और एक तो ये बताया गया क्योंकि आप वफाक में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा भी हैं, तो तहरीक इंसाफ के इस सारे मामले पे जो कंडक्ट है, आप उससे कितने मुतमईन है, या आपका कुछ उनसे मुतालबा है? और साथ में अगर ये चीज़ें इस तरह रिजॉल्व नहीं होती तो फिर एमक्यूएम बाकी जमातों के साथ मिलकर कोई अगला लाएमल भी मुरतब कर रही है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अल्लाह करे कि अक्ल सलीम मिले इनको, और ये वो तरीक़ाकार ताकत के नशे में चूर होकर जो कि कर रहे हैं, जमहूर की आवाज़ का ख्याल रखते हुए डायलॉग करें, नेगोशिएट करें, और अब वो पुराना तर्ज अमल ख़त्म करें। वो वडेराना सोच और मुसल्लत हो जाना, इस्तेहसाल करना, अब हर सवाल का जो मैं नुक्ते को कर रहे हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड क्यों नहीं किया? कराची 6000 अरब से ज्यादा 12 सालों में दे चुका है, इन रिटर्न आपने कराची अर्बन सिंध को क्यों? हम एमक्यूएम के लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो कराची की बात कर रहे हैं, हम अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं। आपने डेवलपमेंट अपने हाथ में क्यों ली हुई है? आपने सॉलिड वेस्ट अपने हाथ में क्यों लिया हुआ है? आपने मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर एंड सीवरेज, ये तमाम अपने हाथ में क्यों रखा हुआ है? दुनिया का किसी एक मॉडल से मुवाजना करें। और मैं गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, बाब इख्तियार सुन रहे हैं, देखिए, आप अगर आपको मसला रिजॉल्व करना है ना, कमीशन बनाने की भी बात की है वज़ीर आला साहब ने, मैं एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करे, शायद पार्टी पॉलिसी टो कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं, अगर आपको चीजें बेहतर करनी है, आप मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, जिसमें 2 सहाफ़ी हों, जुडिशरी से 2 लोग हों, रिटायर्ड लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एक नुमाइंदे हों, आप तश्कील करें। आप अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो सबकी सुने आप, और वहां पर उस टेबल पर बैठ के, वैसे तो पार्लियामेंट को होना चाहिए, लेकिन आप चले तीसरे अंदाज में आप वो एक कमीशन का क़याम अमल में लेकर आए, वहां पर लॉजिकल बुनियादों पर
ماڈرن ایرا میں پاکستان کی ترقی اور خاص طور پر پاکستان کے اکنامک ہب کراچی کو اپلفٹ کرنے کے لیے، جو کہ اکنامک شہر ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کوئی کمیشن بنا دیں جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو لیں اور تمام کی رائے کے بعد آپ فیصلہ کریں. آپ کے پاس اکثریت، یہ آزادی اکثریت ہے، آپ بڑی اچھی تجویز ریحان صاحب، ریحان ہاشمی صاحب. اسی گڈ نوٹ پہ آپ کا ہم شکریہ ناظرین، اور چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے تو پیپلز پارٹی کے موقف جاننے کی کوشش کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے معتبر اور سینئر رہنما تاج حیدر صاحب. بہت شکریہ تاج حیدر صاحب وقت دینے کے لیے. سر، کل کا واقعہ بڑا افسوسناک واقعہ، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، اور آپ نے اپنے کنڈکٹ سے بھی ثابت کیا کہ ایک جمہوری جماعت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جبر سہنے والے ہیں، جبر کرنے والے نہیں ہیں. تو کل سر کراچی میں جو معاملہ ہوا، یہ کس طرح سر، کیوں معاملہ صورتحال اس طرح مس ہینڈل ہوئی؟ جی ہاں، یہ نہیں ہوتا تو بہتر تھا. اور اگر ایم کیو ایم کی ریلی اس روٹ پہ رہتی کہ جس پہ طے کیا گیا تھا اور پریس کلب کی طرف جاتی، تو ظاہر ہے کہ یہ ہوتا بھی نہیں. پھر اگر جہاں روکا گیا تھا ان کو وہاں وہ رک جاتے اور پولیس پہ حملہ نہ کرتے تو پھر شاید یہ صورتحال اتنی نہ بگڑتی، بات چیت ہوتی اور پھر الگ الگ ہو جاتے. پولیس نے بھی جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اس میں لگتا ہے کہ طاقت کا غیر ضروری استعمال کیا. وہ کافی آگے بڑھ گئے تھے وہ اس میں، جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں. بہرحال یہ چیز انکوائری اب وزیر اعلیٰ کرا رہے ہیں کہ کیا غیر ضروری طور پہ طاقت کا استعمال ہوا تھا. لیکن بہرحال اگر ایک منتخب ایم پی اے جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں یا پھر خواتین وہاں پہ ہیں تو اس کا ظاہر ہے کہ افسوسناک بات ہے، اور یہ نہ ہوتی تو بہت بہتر ہوتا. اور انفیکٹ تاج صاحب، کل بلاول صاحب کا بھی ایک بیان سننے کو ملا جس میں وہ فرما رہے تھے کہ ایم کیو ایم ایک سازشی جماعت ہے اور ساری ایک سازش تیار کی گئی ہے سارے ماحول کو خراب کرنے کے لیے. تو کیا لگتا ہے سر، کہاں سے اگر کچھ ایسا ہے تو پھر اس کی تفصیلات بھی سامنے آنی چاہیے؟ وہ سیاسی پس منظر ہے تمام، جو مطلب اس واقعے میں جو کچھ ہوا اس سے قطع نظر ایک سیاسی پس منظر بھی ہے. اور پس منظر یہ ہے کہ ہم اور وہ یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمارے آپس میں بات چیت کے ساتھ سارے مسئلے طے ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ میں خود بلاول صاحب کی ہدایت پہ میں گیا تھا ان کے دفتر پہ، اور وہاں بھی انہوں نے بڑی اچھی طرح ریسیو کیا تھا، اور وہاں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو بھی ہمارے مسائل ہوں گے ہم آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے اور پروونس کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے اس میں وہ استعمال ہوتے رہے، اس طریقے سے ان کو آگے کر دیا گیا، اور وہ آگے جو تھے مطلب ظاہر ہے کہ کہیں سے تو انہیں کہا گیا تھا کہ جو آپ کا وہ ہوا ہے روٹ طے اس پہ نہ چلیں اور آپ اس طریقے سے آئیں اور پھر پولیس پہ حملہ کریں. آپ کا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگ کہیں وفاقی حکومت سے تحریک انصاف سے انسٹرکشنز لے رہے تھے؟ نہیں، وفاق انہیں مستقل استعمال کر رہا ہے. یہی ایم کیو ایم کی پرابلم ہے کہ وہ بجائے اس کے صوبے میں بیٹھ کے، اور ہماری گفت و شنید چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، انہوں نے سب تمام چیزیں رکھی تھیں سامنے، اور اس پہ جماعت اسلامی سے بھی بات چیت ہو رہی تھی اور ان سے بھی بات چیت ہو رہی تھی. اب اگر بات چیت کامیاب ہونے لگتی اور کسی نتیجے تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد ایک کلیش ہو جاتا ہے تو ضرور ہے کہ مطلب بات یہ سمجھ میں آتی ہے. اور پرانا جو پس منظر ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ وفاق اور انہیں مستقل استعمال کرتا رہا ہے. میرے خیال سے انہیں آزادی سے صحیح و غلط سوچتے ہوئے، اور ہم سے کوئی اگر بات ہے تو بالکل، اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں اس واقعے کے بعد بھی کہ گفت و شنید کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جو بھی ایک جائز بات ان کی ہوگی اس کو قبول کیا جائے. لیکن تاج حیدر صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ گفتگو ہو بھی رہی تھی اور ہونی بھی چاہیے، پیپلز پارٹی تو یقینی طور پہ ڈائلاگ پہ یقین رکھنے والی ایک جماعت ہے،
تو وجہ کیا ہے سر؟ اتنا عرصہ جماعت اسلامی کا دھرنا، اس کے بعد اب دیگر جماعتیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں، معاملہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے؟ گویا کہ پیپلز پارٹی نے یہ سوچ لیا کہ جو ترامیم آپ نے کر دی ہیں آپ ان کے ساتھ ہی رہیں گے، ان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیمانڈز لے کے آئے ہیں وہ کتنی درست ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جن کو تسلیم کر لیا جائے؟ جماعت اسلامی اگر دھرنا دے یا نہ دے اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ دھرنا دے رہے ہیں، لیکن مذاکرات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ ان سے ہمارے بڑے اچھے مثبت مذاکرات ہوئے ہیں، اور جو مذاکرات کر رہے ہیں ہمارے دوست تجربہ کار دوست ہیں، صلح صفائی کرنے والے دوست ہیں، وزیر اعلیٰ بھی اس وقت کر رہے ہیں، اور مجھ سے رابطے میں وہ رہتے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ مذاکرات ہو جائیں گے۔ اور کل جو میں دیکھ رہا تھا حافظ صاحب کو، حافظ نعیم صاحب جو بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی اس بات کا اندیا دیا تھا کہ مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ گئے۔ تو لیکن بہرحال لیکن تاج صاحب آپ وہ رہنما ہیں، وہ آپ سیاستدان وہ ہیں کہ جو ابو دا پارٹی لائن اپنی ایک پوزیشن لیتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس وقت سڑکوں پہ لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈز لاجیکل ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میں سڑکوں کی تو بات نہیں کرتا، بہرحال سڑکیں ان کی ہیں، جہاں چاہیں دھرنا دیں، جہاں چاہیں وہ ریلی نکالیں، جمہوری حق ہے ان کا، لیکن اصل چیز وہ ہے ڈیمانڈز کی بات کر لیتے ہیں۔ اصل چیز وہ ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس پہ جس قسم کا ایک اتفاق رائے ڈیولپ ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور حافظ نعیم صاحب نے بھی یہی اپنے جو کل گفتگو کر رہے تھے ٹیلی ویژن پہ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی یہی اندیا دیا کہ نہیں، وہ بالکل بہت سی چیزیں ہیں کہ جس پہ ایک دو شاید ایسی چیزیں ہیں جس پہ ابھی مزید مذاکرات کرنے ہیں، لیکن بہرحال وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، تو ان کا حق ہے، اور ظاہر ہے کہ اس دھرنے کو بھی سڑکوں پہ ہم رکھتے ہیں، کوئی ایسی بات ہمارے تو نہ صرف خود گئے وہاں پہ، جی لیکن تاج صاحب انفیکٹ کال کے واقعے کو لے کے تھوڑا سا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اس معاملے کو لسانی رنگ بھی دیا جا رہا ہے، تو آپ کیونکہ حکومت میں، اور حکومت سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹیلی فون کافی ہے، یا پیپلز پارٹی کچھ اور سوچ رہی ہے کہ کوئی ڈیلیگیشن جائے اور ایم کیو ایم پاکستان کو باقاعدہ انگیج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ہم ہوں یا جماعت اسلامی ہو، ہم لسانیت اور صوبائیت یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل جو ہیں وہ سب کو، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ سب کو ملا کے چلیں، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ بھی لسانیت کی سیاست کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے۔ ایک بڑی پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ تعصب بڑھتا ہے، اور جب تعصب بڑھتا ہے تو اس میں آدمی پھر سوچنا سمجھنا بند کر دیتا ہے کہ جی فلانا یہ زبان بولتا ہے اس لیے ہمارا دشمن ہے۔ تو وہ ایک آبجیکٹو جو ایک معروضی تجزیہ ہوتا ہے وہ انسانی دماغ کر نہیں پاتا، کیونکہ تعصب کے پردے بیچ میں آ جاتے ہیں، تو تعصب کی سیاست کر کے ہم خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ نقصان کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ معاملہ توجہ اصل مسئلے پہ مرکوز رہے اور اسی کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا شو ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔